بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کرتے وقت دو دعائیں مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ پہلی دعا یہ تھی جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 128 اور 129 میں دوسری دعا ہے۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرما دیجئے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور دوسری دعا کعبے کو تعمیر کرتے وقت یہ مانگی تھی کہ اس امت میں ایک ایسا رسول بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ کو اللہ نے ایک معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا۔ آپ پڑھ چکے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ کما ارسلنا، جیسے ہم نے پہلی دعا حضرت ابراہیم کی قبول فرمائی کہ ان کی نسل میں ایک معتدل امت کو، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور ہمیشہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہنمائی کرنے والا اس امت کو قرار دے دیا، جس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی حضرت ابراہیم کی کعبے کو تعمیر کرتے وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا جو انہی خصوصیات کے حامل تھے، جو خصوصیات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں اللہ سے مانگی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ رسول اسی طرح تمہارے درمیان آئے، انہی صفات کے ساتھ اللہ نے بھیجا جن صفات کے لیے حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کرتے وقت ان رسول کے حق میں مانگی تھی اللہ سے۔ کیا مانگا تھا؟ وہ رسول کن صفات کے حامل ہوں گے، کیا صفات ہوں گی؟ ان کی پہلی صفت یہ ہوگی یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ تم کو قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کر کے سکھائیں گے، بتائیں گے۔ اب آپ یہاں سمجھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت، آیتوں کا پڑھنا یہ مستقل ایک عبادت ہے، رسول کے کاموں میں سے ایک کام ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتیں ہم خالی پڑھ کر کیا ہوگا، جب ہم سمجھ نہیں رہے تو یاد رکھیں یہ ایک نادانی کی بات ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کا پڑھنا
یہ رسول کے منصب میں سے ایک منصب تھا، لہذا قرآن کریم کی آیتیں سمجھنا یہ ایک بڑا درجہ ہے۔ لیکن اگر نہیں سمجھ میں آتا تو یہ سمجھ کر نہیں چھوڑا جائے گا کہ قرآن کی آیتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، ہم تلاوت کر کے کیا کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بذات خود یہ ایک نیک کام اور ایک مقصد ہے، لہذا اگر سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن کریم کی آیتیں ایسا نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کرنے کو چھوڑ دیا جائے گا، مستقل فریضے کے طور پر اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ دوسرا مقصد رسول کے بھیجے جانے کا یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کریم کی تعلیم بھی دیں گے، سکھلائیں گے بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیتیں محض ترجمے سے آپ سمجھ لیں اور کہیں کہ میں قرآن سمجھ گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اتر رہا ہے، عرب قرآن کی عربی کو بھی جانتے تھے، اور جن لوگوں کے درمیان قرآن اتر رہا تھا ان کو اپنی عربیت پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ جو رسول آ رہے ہیں یا آئیں گے، جن کے بارے میں حضرت ابراہیم نے دعائیں کی ہیں کعبے کو تعمیر کرتے وقت، ان کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو سکھلائیں گے، پڑھ کر بتائیں گے بھی، اور ان کے معانی کو بھی سمجھائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ محض ترجمے کی بنیاد پر یا عربیت کو جان لینے کے بعد آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں نے قرآن سیکھ لیا، یہ ناممکن ہے۔ قرآن کو اسی انداز میں سیکھا جائے گا جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا، صحابہ نے تابعین کو سکھلایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھلایا۔ محض عربی جان لینے کی وجہ سے آپ کسی آیت کے مطلب کو اپنے دماغ سے فٹ کر لیں، اسی بنیاد پر بہت سے لوگ گمراہ ہوئے کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کے مطلب کو اپنے ذہن سے فٹ کرنا شروع کر دیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ لہذا قرآن کریم سکھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام تھا۔ تیسرا فریضہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جن کے بارے میں حضرت ابراہیم نے دعا کی، ان کا کام یہ تھا کہ وہ امت کو، لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عقل مندی کی باتیں وہ ہیں جن کو احادیث میں بیان کیا اللہ کے نبی نے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث العیاذ باللہ ہماری عقل سے ٹکرا جائے اور آپ کہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ کی سمجھ کا اعتبار نہیں ہے۔ عقل مندی کی بات وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کروا دیا۔ لہذا اگر کبھی آپ کہیں کہ ہمارے عقل میں نہیں آتا کہ حدیث میں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو آپ کی عقل کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بیان فرمایا، عقل مندی اسی کو کہیں گے۔ یہاں اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن میں سے یہ بات تھی کہ عقل مندی اور دانائی اور سمجھداری کی باتیں وہ لوگوں کو سکھلائیں۔ اسی طرح چوتھا کام یہ بیان فرمایا اللہ نے کہ وَيُزَكِّيكُمْ، کہ محض قرآن کی تلاوت، محض قرآن کی تعلیم، محض حکمت اور دانائی کی باتوں کا سیکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر علم بغیر عمل کے ہو تو وہ
کامیابی کے راستے پر نہیں ڈال سکتا۔ شیطان بھی بڑے گر کی بات جانتا تھا لیکن عمل سے خالی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارا عمل تمہارے علم کے مطابق ہو جائے، اسی کو کہا جاتا ہے تزکیہ، کہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاق کو اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات پر فائز فرمایا کیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تنہا قرآن و سنت کا علم، صرف کتابی علم بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اس نے علم کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کر لیا ہو اور عملی تربیت نہ کر لی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی، اسی طرح تربیت کا یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ اسی کو تصوف کہا جاتا ہے، اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اسی کو تربیت کہا جاتا ہے۔ آج تصوف کے نام پر لوگ ڈھونگ کرتے ہیں اور نہ جانے کس طرح کی برائیاں اس کے اندر در آئی ہیں۔ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی صاحب نسبت بزرگ کی صحبت میں رہ کر علم کو اپنے عمل کے مطابق کر لے، یا عمل کو علم کے مطابق کر لے، یعنی عمل وہ ہو جائے جس طرح کا کتاب و سنت کا علم ہے۔ بزرگان دین اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر لوگ جو تزکیہ کراتے ہیں اور تصوف کراتے ہیں، تربیت کراتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام تھا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ تزکیہ، تصوف، تربیت وہی کرا سکتا ہے جس کی اپنی تربیت ہوئی ہو، اور جس کی اپنی تربیت نہ ہو، نمازوں کی پابندی نہیں ہے یا سنتوں کا زندگی میں اہتمام نہیں ہے، وہ کیا کسی دوسرے کی تربیت کرے گا۔ لہذا پیر کے لیے یا شیخ کے لیے یا مربی کے لیے انتخاب اسی صورت میں ہوتا ہے جب وہ خود سنت اور شریعت کا پابند ہو۔ لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خوب جان کر سمجھ کر پہلے تعلقات بنا کر یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر شریعت اور سنت کا اہتمام ہے یا نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا شریعت کا بھی اہتمام ہے، سنتوں کا بھی اہتمام ہے، تو آپ اس سے اپنی تربیت کرا سکتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ دیکھیے اللہ کے نبی کے 4 کام ہیں، لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ایک ہی کام تعلیم ہی تعلیم ہے، غلط۔ کوئی کہتا ہے تزکیہ ہی تزکیہ، غلط۔ کوئی کہتا ہے صرف تلاوت ہی تلاوت، غلط۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے 4 بنیادی مقاصد اللہ نے یہاں بیان فرمائے، لہذا چاروں کو اللہ کے نبی کے کام کہنا چاہیے، صرف ایک کو آپ کا کام نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کا کام کیا تھا؟ ان رسول کا کام یہ ہے جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ لہذا جو آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے
وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام کر رہا ہے۔ اور وہ رسول ایسے ہوں گے جو تمہیں پاکیزہ بنائیں گے، یا ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہوگا کہ وہ تمہیں پاکیزہ بنائے گا۔ لہذا جو تزکیے والے ہیں، تصوف والے ہیں، بزرگان دین ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا جو قرآن سکھلا رہے ہیں، قرآن کے معانی کو بتلا رہے ہیں، احادیث پڑھا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ رسول ایسے ہوں گے تمہیں وہ باتیں سکھلائیں گے جو تم نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔